السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ناظرین کرام، ان دنوں میں ڈینگی، ملیریا اور اس طرح دیگر وائرسز جو موسم کی تبدیلی کے ساتھ یا کچھ اور وجوہات کی بنا پہ بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں، بہت زیادہ بیماروں کی شکایت آ رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے تو عوام سے یہی درخواست ہے کہ جو ڈاکٹر حضرات نے SOPs بتائے ہیں ڈینگی کے حوالے سے، مثال کے طور پہ کپڑے پورے پہنیں اور مچھر مار ادویات کا استعمال کریں، گھروں سے جو ہے وہ بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلیں، پارکوں وغیرہ میں بھی احتیاط رکھیں، پانی وغیرہ کھڑا نہ ہونے دیں۔ تو ان سب کے ساتھ ساتھ کچھ SOPs ہمیں اللہ رب العزت نے بھی بتائی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان SOPs کے اوپر عمل کیا ہے، کیونکہ یہ بات یاد رہے کہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو بھی کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، وہ اللہ کی جانب سے آتی ہے، اگرچہ زیادہ تر اس میں انسانوں کی اپنی کمزوریاں ہی ہوتی ہیں اس کی وجہ، لیکن پھر بھی یہ اللہ کی جانب سے ہے اور ان کا علاج، ان کی شفا بھی اللہ رب العزت ہی عطا کرتا ہے۔ دنیا میں اسباب ہیں جن کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن فائنل جو شفا ہے وہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہی ہے۔ تو اس سلسلے میں اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی 6880 نمبر روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ کل رات مجھے بچھو نے ڈس لیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم نے رات کے وقت یہ جملہ کہا ہوتا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ کے کلمات کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم نے رات کو یہ پڑھا ہوتا تو تمہیں یہ بچھو ڈس نہیں سکتا تھا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ جو انسان یہ جملے پڑھ لیتا ہے اسے کوئی بھی موذی چیز جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبح و شام کے اذکار میں جو آپ نے اپنے اصحاب کو سکھائے تو ان میں یہ چیز بھی شامل تھی کہ 3 مرتبہ صبح فجر کی نماز کے بعد اور 3 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد یہ دعا لازماً پڑھی جائے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، سنن ابن ماجہ شریف کی 3869 نمبر روایت ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص ہر صبح اور ہر شام، یعنی ہر صبح فجر کے بعد اور ہر شام مغرب کے بعد یا مغرب سے پہلے جو انسان یہ دعا پڑھ لیتا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو انسان صبح اور شام میں پڑھ لیتا ہے پھر اسے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو اس لیے جہاں پہ ہم دیگر SOPs کا خیال رکھیں گے، دیگر جو وہ احتیاطی تدابیر کے اوپر ہم عمل کریں گے، ہمیں اپنے معمول میں اللہ کو یاد کرنا بھی شامل رکھنا چاہیے، اللہ کا ذکر بھی اپنے معمول میں ہمیں شامل رکھنا چاہیے، اور یہ 2 اذکار جو ہیں صرف 3 مرتبہ ہم نے فجر کے بعد اور مغرب کے بعد پڑھنے ہیں۔ تو اللہ کے حکم سے ان تمام امراض سے، ان تمام بیماریوں سے، وباؤں سے، بلاؤں سے اللہ کے حکم سے ہم محفوظ ہو جائیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ضمانت دی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچی اور کھری بات کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ دونوں دعائیں کمنٹ سیکشن میں آپ کو ایک فوٹو کے ذریعے جو ہے وہ ارسال کر دی جائیں گی، آپ خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں، عزیز و اقارب کو یاد کروائیں، اور فجر کی نماز اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا مت بھولیں۔ اگر پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی ڈینگی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔